بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے خطہ پاک اوچھ شریف، مسعود حسن شہاب اردو اکیڈمی بہاولپور نے یہ کتاب لکھی ہے۔ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ۔ ناظرین، یہ صفحہ نمبر ہے 44، ویلاگ نمبر ہے 18 اور دوسری قسط ہے آج کے لحاظ سے، اور جو سبجیکٹ چل رہا ہے وہ اوچھ کے قدیم نام۔ ناظرین، پہلی قسط بیان کی جا چکی ہے، یہ دوسری قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ خطہ پاک اوچھ شریف، مسعود حسن شہاب کی یہ کتاب ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انقلابوں کی گھڑی ہے، ہر بات نہیں ہاں سے بڑی ہے، یہ کہہ رہی ہے اشاروں میں گردش گردوں کہ جلد ہم کوئی سخت انقلاب دیکھیں گے۔ انقلاب صبح کی کچھ کم نہیں، یہ بھی دلیل پتھروں کو دے رہے ہیں آئینے کھل کر جواب۔ بقیہ حصہ اوچھ کے قدیم نام۔ رگ دید کی یہ کتاب ملاحظہ ہو جس میں اشاش کی جلوہ سامانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہماری مایا حیات آ گئی، تاریکی دور ہو گئی، نور کی آمد ہے۔ اشاش سے سوریا کا راستہ کھول دیا ہے۔ ہم ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں زندگی طویل ہے۔ شاعر پجاری جو درخشاں اشاس کی پوجا کرتے ہیں اپنے بھجن کو لے کر اٹھتا ہے۔ اشاس اپنے پوجا کرنے والوں پر چمک، اے دیوتاؤں کی ماں، اے ادینی کی مظہر، اے قربانی کی نشان بردار طاقتور اشاس، اپنی چمک دکھا، اٹھ ہماری درخواستوں کو سن، اے نعمتیں عطا کرنے والی۔ اے ادینی سورج دیوتاؤں کا دوسرا نام ہے۔ یہ سارا علاقہ ملتان سے لے کر اوچھ تک اپنی موسمی کیفیات اور جغرافیائی خصوصیات کی بنا پر اشاس اور ادینی کی پرستش کا خاص مرکز رہا ہے۔ اس کی تائید اس امر سے ہوتی ہے کہ 4 صدی ہجری میں جب بشاری مقدس ملتان آیا ہے تو وہ ملتان میں عادت نامی سورج دیوتا کے بت کا تذکرہ کرتا ہے۔ عرب ہند تعلقات از سید سلیمان ندوی، اس کتاب کا حوالہ دے کے یہ بتایا گیا ہے۔ ناظرین، اشاس کی تعریف میں جو بھجن ملتے ہیں ان میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ بار بار پیدا ہوتی ہے، نیز یہ کہ وہ بے پایا سلسلے کی ایک کڑی ہے، وہ بار بار پیدا ہوتی ہے، گو قدیم ہے، اس کی چمک ہمیشہ ایک ہی رنگ کی ہے، وہ آدمیوں کی زندگی اس طرح گنواتی ہے جیسے کوئی جواری اپنے روپے گنوائے۔ رگ دید یکم 1092۔ مشہور ہے کہ اسم اپنے مسمی پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے، شاید یہ اسی نام کی تاثیر ہے کہ اوچھ کی قدیم بستی بن کر بگڑی اور بگڑ کر بنتی رہی۔ ایک دوسرے بھجن میں اشاس کی عظمت کو جن الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے وہ اس دیوی کے نام سے منسوب بستی پر کس قدر صادق آتے ہیں۔ اشاس ان سپیدہ ہائے، صبح کے نقش قدم پر چلتی ہے جو ختم ہو چکے ہیں اور جو آنے والے ہیں، ان کا پیش خیمہ ہے گزرے ہوئے اور آنے والے سپیدہ ہائے صبح میں کیا بہت عظیم ہے۔ اشاس حسرت کے ساتھ ان سپیدہ ہائے صبح کو یاد کرتی ہے جو ختم ہو چکے ہیں اور آنے والوں پر خوشی کے ساتھ چمکتی ہے۔ وہ فانی انسان جنہوں نے
عہد اولین میں اشخاص کو دیکھا تھا، دنیا سے سدھار گئے، اب ہم اسے دیکھ رہے ہیں، ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ بھی اسے دیکھیں گے۔ زمانہ گزشتہ میں اشخاص ہمیشہ طلوع ہوتی تھی اور آج بھی درخشاں دیوی دنیا کو منور کر رہی ہے، نہ اس کو فنا ہے نہ انحطاط۔ رگ دید یکم 13 سے لے کر 113، یہ اشاش دیوی دولت و خوشحالی کی مظہر تھی۔ رگ دید کہتا ہے، اے اشاس رگدید 20، 19 اور 133 بحوالہ دید کے ہند۔ رگ دید کی مندرجہ بالا تمام عمارتیں دیدک بند مصنفہ زیڈ اے رگوزن مطبوعہ حیدرآباد دکن سے ماخوذ ہے۔ رگدید کی اس عبارت میں گھوڑوں اور مویشیوں کی فراوانی کو اشخاص کی برکات سے تعبیر کیا گیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اشخاص جن موسمی کنی کیفیات کا علامتی نشان ہے، ان کیفیات کے زیر اثر علاقوں میں گھوڑے اور مویشی ہمیشہ عمدہ اور بکثرت پائے جاتے ہیں۔ مرطوب آب و ہوا کے علاقوں کی نسبت خشک آب و ہوا اس قسم کے جانوروں کے لیے انتہائی سازگار ہوتی ہے۔ اے اشاش، اے آسمان کی بیٹی، عظمت کے ساتھ آ اور ہمیں فلاح عطا کر۔ اے درخشاں اور فیاض دیوی، ہمیں دولت دے۔ سپیدائے ہائے صبح اپنے ساتھ گھوڑے اور مویشی لاتے ہیں۔ اے اشاش، مجھے بہت دولت دے اور بادشاہوں کو بذل و نوال پر ماخوذ کر۔ رگ دید یکم 20، 19، 113۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کل۔ آج یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سے گزارش کی کہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے خطہ پاک اوش شریف، مسعود حسن شعاب کی یہ کتاب ہے، اردو اکیڈمی بہاولپور نے شائع کی ہے۔ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جہانانا، دنیا میں مجھے تو نے گھر اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، جب جان لبوں پر ہو تم دید کرا جانا، تم دید کرا جانا۔ بیدم وارسی کے شاعر تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلا کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔